دوسرا یہ بات اب میں اپنی 11 سال کی ریسرچ کے بعد آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 7 سال تک آپ کے بچے کو موبائل کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ سائنٹیفکلی غلط نہیں، یہ سائنٹیفکلی غلط نہیں۔ اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ انفلٹرڈ ڈیٹا ہے، جس کا پرپز نہ ہمارے اخلاق کو خراب کرنا ہے نہ ہمارے اخلاق کو بنانا ہے۔ اس کا پرپز صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انسانی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے۔ اگر آپ سورہ یاسین سننے کے عادی ہیں، آپ 3 دفعہ سورہ یاسین سنیں تو آپ کو سورہ یاسین کی ریلز آنی شروع ہو جائیں گی، اور اگر اس میں آپ کسی برہنہ عورت کو ناچتا ہوا دیکھیں اور 3 دفعہ دیکھیں تو شام تک انشاءاللہ 25 اس طرح کی بھی ریلیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ دونوں کا مقصد نہ آپ کو سورہ یاسین یاد کرانا ہے اور نہ آپ کے اخلاق کو خراب کرنا ہے، اس کے نیچے جو اشتہار چل رہے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس میں ڈالنا ان کا مقصد، جس کے ذریعے سے جو کچھ انفلٹرڈ آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کس کا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں وہ کس یعنی کون سی اس کے پیچھے تھیوری ہے، اور وہ جو سب کچھ ہمارے بچوں کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ خود انصاف سے دیکھیں، مجھے سوری یہ والی مثال دینی پڑتی ہے، اگر آپ کی 7 سال کی بیٹی نے 2 دفعہ نیم برہنہ کپڑوں میں ناچتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا ہے تو شام تک وہ 6 اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ لے گی، اس کے ویڈیو پھر اس کے پاس آتی رہیں گی، اس کے پاس کوئی فلٹر موجود نہیں ہے۔ اب اس بچی کا نارمل پیٹرن، اس کا نارمل گول سیٹنگ اور اس کا نارمل ہیرو وہ اس طرح کا پیٹرن بن جائے، اور 7 سال کے بعد بہت مشکل ہے پیٹرن کو چینج کرنا۔ اس کی ٹیکنیکس موجود ہیں، لیکن ساری سائنس اس بات پر متفق ہے کہ 7 سال کے بعد جس طرح گھر کا گرے سٹرکچر بن جاتا ہے، جہاں آپ نے باتھ روم بنایا وہاں باتھ روم بن جائے گا، جہاں آپ نے ڈرائنگ روم بنایا وہاں ڈرائنگ روم بن جائے گا، جو بھی سٹرکچر ہے وہ بچے کے ذہن کا بن جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ ان بچوں کا مینٹل فریم ورک کس قسم کا بن۔ یہ میری محنت کا میدان ہے، اس پر میں ویسے تو میں سرجن ہوں بائی پروفیشن، لیکن اس کے اوپر میں نے بے شمار کام کیا، ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر، میرے کورسز بھی اویلیبل ہیں۔ بس میں آج کے اس فنکشن میں باقی تو ڈونیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اور آپ سارے لوگ پہلے ہی درد دل والے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کے لیے دیتے بھی رہیں گے اور کنٹینیو کریں گے۔ میں صرف آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے نا، آپ کے پاس جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں نمبر 1 کام ہمارے بچوں پر ہماری نظر رکھ، اور پلیز آپ یاد رکھیے بچوں کے ساتھ پیار کیجئے، بے تحاشا پیار کیجئے ان کے ساتھ، انکنڈیشنل غیر مشروط، لیکن بچوں کے ساتھ کبھی لاڈ نہ کیجئے۔ لاڈ کا کیا مطلب ہے کہ ان کی ہر وہ خواہش پوری نہ کیجئے جو وہ مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کو دینے کے وسائل موجود ہیں۔ یعنی یہ 2 شرطیں اگر بچے کو اس کے مانگی ہوئی چیز دینے کی ہے تو جب تک ایک تیسری شرط پوری نہ ہو آپ اس بچے کو وہ آسائش مت پرووائڈ۔ بچہ کہتا ہے میں نے یہ کھلونا لینا ہے، یہ ہے واٹ، کہاں سے ملے گا، یہ ہے ہاؤ، لیکن تیسرا سوال ہے کھلونا کیوں چاہیے، وائی۔ جب تک وائی کا آنسر کلیئر نہ ہو آپ اس بچے کو آسانی مت دیجیے۔ بچہ ڈرائیور اس کو چھوڑ کے آئے گا، وائی۔ بچے کے جوتے نوکر پالش کرے گا، وائی۔ بچہ اپنی چادر خود سیدھی نہیں کرے گا، وائی۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ تربیت میں ان بچوں کا ہوتا ہے جن کے والدین افورڈ کر سکتے، کیونکہ جب اپنے والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بچوں کو شروع سے ہی عادت ہی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین نہ کر سکتے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت میں لمبی بحث ہے، مگر جو 2-3 ٹیک ہوم میسیجز ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، دیکھیے کہ ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ دوسرا، پلیز اس سلسلے میں کچھ سیریس لاہے عمل کیجیے، وہ میرے چینل پر اس کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمیں خود رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اگر باپ نے 2 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ماں نے بھی فون اٹھائے ہوئے ہیں، ماں بھی سارا دن ایسے فیس بک پہ کرتی رہتی ہے، پھر بیٹے کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ڈسپلن کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں موبائل کے سلسلے میں، ورنہ دنیا کے اندر 8 سال کا بچہ خودکشی کر لے اس طرح کے کیس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔